اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت، بہادری اور شجاعت اتنی عطا فرمائی کہ ان کا لقب بھی شیر خدا تھا، لائن آف گاڈ، وہیں اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذہانت بھی بڑی عطا فرمائی کہ بعض واقعات ان کے ایسے ملتے ہیں کہ انہیں پڑھنے کے بعد یا انہیں سننے کے بعد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا ذہانت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس تھی 5 روٹیاں اور ایک کے پاس تھی 3 روٹیاں۔ اب ایک تیسرا شخص اور آیا اور آ کر کے ان کے ساتھ شریک ہو گیا اور تینوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جو تیسرا بندہ آیا تھا اس نے جاتے ہوئے ان دونوں کو 8 درہم دیے کہ بھائی یہ لو، آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے، یہ اس کی قیمت ہے اور ان کو اپنے درمیان میں ڈیوائیڈ کر لینا۔ ولیکن جب ان کو تقسیم کرنے کا نمبر آیا تو ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جس بندے کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، میری 5 روٹیاں تھیں، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی یہ روٹیوں والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ظاہراً انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 4 آپ کو ملنے چاہیے، 4 مجھے ملنے چاہیے۔ تو ان میں جھگڑا ہو گیا اور وہ اپنے جھگڑے کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی کو انہوں نے اپنی پوری صورتحال بتائی تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ کا یہ دوست آپ کو 3 درہم دے رہا ہے، لہٰذا آپ 3 درہم میں خوش ہو جائیے اور 3 درہم لے لیجیے۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت مجھے تو انصاف کرانا ہے، آپ انصاف کے ذریعے سے ان کو ہمارے درمیان میں ڈیوائیڈ کیجیے، کیونکہ ظاہراً تو انصاف یہی لگ رہا ہے نا کہ 4 اس کو ملنے چاہیے، 4 اس کو ملنے چاہیے۔ ولیکن حضرت علی نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم انصاف کرانا چاہتے ہو تو پھر تو تمہیں 1 ہی درہم ملے گا اور تمہارے اس ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت علی، یہ میرا دوست تو مجھے 3 دے رہا ہے، آخر آپ ایسا کیسا انصاف کریں گے کہ مجھے 1 ہی درہم ملے گا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، تمہاری روٹیاں تھیں 3 اور تمہاری اس دوست کی روٹیاں تھیں 5، کل روٹیاں ہوئی 8۔ اب 8 روٹیوں کے ٹکڑے کرو اس اعتبار سے کہ ایک روٹی کے 3 ٹکڑے، 8 روٹیوں کے ٹکڑے ہوں گے کل 24، 3 اٹھے 24۔ اور کس نے کتنا کھایا ہے یہ تو پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک اندازے کے مطابق کہ ٹکڑے ہوتے ہیں 24، تو اس اعتبار سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 ٹکڑے تمہارے اس دوست نے کھائے اور 8 ٹکڑے اس نے کھائے جو وہ تیسرا بندہ آیا تھا۔ اور چونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں، تمہاری 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنتے ہیں 9، لہٰذا 8 تم نے کھائے، 1 اس بندے نے کھایا جو وہ تیسرا آیا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے تمہارا 1 درہم ہوا۔ اور تمہارے اس دوست کی روٹیاں تھی 5 اور اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنتے ہیں 15، اور 15 میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 اس تیسرے آنے والے بندے نے کھائے، تو لہٰذا 7 درہم اس کے ہوئے۔ سبحان اللہ! حیران ہو گیا وہ دوست سن کر یہ بات، یہ تو واقعی بڑا خطرناک انصاف کیا ہے، لہذا اس کو 1 درہم ہی لے کر کے جانا پڑا۔ تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، کہ کمال کی ذہانت تھی، اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ 3 لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے پاس تھے 17 اونٹ۔ اب تقسیم کو لے کر کے ان میں بھی جھگڑا ہو گیا، اور حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت علی، آپ ہمارے درمیان ان اونٹوں کو تقسیم کریں ہمارے حصوں کے اعتبار سے، کیونکہ ایک کا تو حصہ تھا ان میں سے 1/2 یعنی نصف حصہ، ایک کا تہائی حصہ تھا اور ایک کا تھا کل اونٹوں کا 90واں حصہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کیجئے، وہ لیکن کسی اونٹ کو درمیان سے کاٹنا نہیں ہے اور کسی اونٹ کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بیت المال سے 1 اونٹ لے کر کے آؤ۔
تو ان 17 اونٹوں کے اندر حضرت علی نے اپنا ایک اونٹ شامل کیا، لہذا اونٹ ہو گئے کل 18۔ جس بندے کا نصف حصہ تھا، آدھا حصہ تھا 1/2، اس کو بلایا کہ یہ لو 9 اونٹ، 18 کا آدھا حصہ 9 بنتا ہے کہ 9 اونٹ لو اور جاؤ۔ اب جس کا تہائی حصہ تھا اس کو بلایا، اس کو دیے 6 اونٹ، 18 کا تہائی حصہ 6 اونٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد جس کا 90 حصہ تھا اس کو دیے 2 اونٹ، 18 کا 90 حصہ 2 بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی نے ان کے درمیان ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کیے کہ ایک کو ملے 9 اونٹ، ایک کو ملے 6، 9 اور 6 15، اور ایک کو ملے 2 اونٹ، 15 اور 2 17، لہذا ان کے اونٹ پورے ہو گئے، کسی اونٹ کو ذبح نہیں کیا، اور ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم بھی کر دیا، اور اپنا جو ایک اونٹ شامل کیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت۔